پچھلی ویڈیو میں ہم نے سرسری طور پر ایک اہم نکات کا جائزہ لیا تھا، جن میں یہ شامل تھا کہ گیزا کا عظیم پیرامڈ محض ایک مقبرہ نہیں بلکہ ایک پیچیدہ اور پراسرار ڈھانچہ ہے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک اور دلچسپ مفروضے پر بات کریں گے، یہ کہ گیزا پیرامڈ 90% امکان کے ساتھ ایک پورٹل کھولنے کی جگہ تھی، اور ہم اس نظریے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے اس کی ٹیکنالوجی، ساخت اور توانائی کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ اور میں سب دوستوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی چینل سٹارٹ کیا ہے اور مجھے وائس اوور کا بالکل بھی تجربہ نہیں، اور میں اپنی فل کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وائس اوور کرنے کا طریقہ آ جائے، لیکن فی الحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ٹون ہو جاتی ہے اور کبھی کچھ ٹون ہو جاتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ٹونز پر توجہ نہ دیں اور آپ علم پر توجہ دیں تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ اگر مقصد صرف ایک مقبرہ بنانا تھا تو ایک سوال اٹھتا ہے، وہ پتھر جو اہرام کی تعمیر میں استعمال ہوئے وہ 850 کلومیٹر دور سے ہی کیوں لائے گئے؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ قریبی علاقوں سے ہی عام پتھر اٹھا کر کام چلا لیا جاتا؟ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ان پتھروں کو خاص طور پر منتخب کیا گیا، اور جب ان کی ساخت پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان میں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ موجود ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر گہرا راز؟ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اہرام کے باہر لائم سٹون کی ایک چمکدار تہہ لگائی گئی تھی جو روشنی کو منعکس کرتی تھی۔ پرانے زمانے میں جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تھی تو یہ اہرام چمک اٹھتا تھا جیسے کوئی روشنی کا مینار ہو۔ اہرام کے اندرونی گلیاں، خاص طور پر کنگز چیمبر، کچھ اس انداز میں بنائے گئے ہیں کہ وہ توانائی کو مرتکز کر سکیں۔ کچھ نظریات یہ کہتے ہیں کہ یہ چیمبر صرف ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک دروازہ تھا، ایک پورٹل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مخصوص حالات میں یہاں کچھ ایسا ہوتا تھا جو ایک اور جہان کا دروازہ کھولتا تھا؟ کچھ قدیم تحریریں، کچھ نشانیاں، جدید سائنسی تحقیق اس امکان کو رد نہیں کرتی۔ یہ راز ایک عام عمارت کی پہلو نہیں ہے، یہ سب کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ راز جو شاید صدیوں پہلے سمجھا جاتا تھا مگر وقت کے ساتھ ہم نے اسے کھو دیا۔ لیکن سوال وہی ہے، کیا واقعی گیزا کا عظیم پیرامڈ ایک پورٹل تھا یا پھر تاریخ کی سب سے بڑی گتھی جسے ہم آج تک سلجھا نہیں سکے؟ اگر ہم گیزا کے عظیم پیرامڈ کو دیکھیں تو سب سے حیران کن چیز اس کے بیرونی سطح پر استعمال ہونے والا چونے کا پتھر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اہرام کے باہر یہ چونے کی تہہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ صرف ایک خوبصورتی کے لیے لگایا گیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑا راز تھا؟ چونے کے پتھر کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ بہترین انسولیٹر ہے۔ یہ روشنی اور توانائی کو منعکس کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو بھی توانائی اہرام کے اندر پیدا ہو رہی تھی وہ بے قابو ہو کر باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اب ذرا غور کریں، اگر واقعی اہرام کے اندر کسی قسم کا پورٹل کھولا جاتا تھا تو یہ ممکن ہے کہ وہاں توانائی کا ایک خاص لیول برقرار رکھنا ضروری ہو۔ اگر یہ توانائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو یہ پورٹل کولیپس ہو سکتا تھا۔ شاید اسی لیے چونے کا پتھر ایک حفاظتی تہہ کے طور پر لگایا گیا تھا تاکہ اندرونی اور بیرونی توانائی میں توازن برقرار رہے۔ یہ محض ایک نظریہ ہے، مگر جب ہم دوسرے شواہد کو دیکھتے ہیں جیسے اہرام کے اندرونی چیمبرز میں پیزو الیکٹرک پتھر، گرینائٹ اور ڈولومائٹ کا استعمال اور خصوصاً گیلریوں کا ڈیزائن، تو یہ مفروضہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہاں توانائی کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اب اگر ہم چونے کے پتھر کے بعد اہرام میں موجود گرینائٹ کی بات کریں تو یہ اور بھی حیران کن ہو جاتا ہے۔ گرینائٹ عام پتھر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا عنصر ہے
جو مخصوص حالات میں برقی توانائی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر چونے کے پتھر کا مقصد انرجی کو متوازن رکھنا تھا تو گرینائٹ کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کسی قسم کی انرجی جنریشن کا حصہ تھا؟ گرینائٹ میں پیزو الیکٹرک خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی جب اس پر دباؤ یا مخصوص وائبریشن ڈالی جائے تو یہ بجلی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ اتنی عام سی بات نہیں کیونکہ آج بھی جدید سائنسی آلات میں پیزو الیکٹرک کرسٹلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مصری یہ سب کچھ کیسے جانتے تھے؟ اگر ہم پیرامڈ کی اندرونی ساخت کو دیکھیں تو کنگز چیمبر میں گرینائٹ کے بڑے بڑے بلاکس موجود ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا کوئی سائنسی مقصد تھا؟ کیا یہ اہرام کے اندر کسی قسم کی وائبریشنز پیدا کرنے یا اسے برقرار رکھنے میں استعمال ہو رہے تھے؟ یہاں ایک اور حیران کن بات ہے کہ گرینائٹ میں قدرتی طور پر کوارٹز موجود ہوتا ہے جو برقی توانائی کو ذخیرہ اور منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پیرامڈ کی یہ ساخت کسی توانائی کے بہاؤ کا حصہ تھی؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ توانائی کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی تھی؟ شاید کسی دوسرے جہان میں رسائی کے لیے؟ یہ سب مفروضے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم نے چونے کے پتھر کے بارے میں بات کی جس کا مقصد شاید انرجی کو کنٹرول کرنا تھا، اور جب ہم گرینائٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی قسم کی انرجی پیدا کرنے اور برقرار رکھنے میں کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ سب شواہد ہمیں ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا گیزا کا اہرام واقعی ایک توانائی پیدا کرنے والا ڈھانچہ تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کسی قسم کی قدیم ٹیکنالوجی تھی جس کا مقصد محض ایک بادشاہ کی قبر سے کہیں زیادہ تھا؟ یہ سوال آج بھی محققین کے لیے ایک معمہ ہے، لیکن اگر ہم ان شواہد کو ایک ساتھ رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پیچیدہ اور حیران کن تعمیرات میں سے ایک ہے جس کا اصل راز شاید ابھی تک معلوم ہی نہیں ہو پایا۔ اگر ہم گیزا کے اہرام میں استعمال ہونے والے مختلف پتھروں کو دیکھیں تو ہر ایک کا ایک خاص مقصد اور انفرادی خصوصیات نظر آتی ہے۔ ہم نے پہلے چونے کے پتھر پر مختصر بات کی جس کا کام توانائی کو کنٹرول کرنا لگتا تھا۔ پھر ہم نے گرینائٹ کو دیکھا جو اپنی پیزو الیکٹرک خصوصیات کی وجہ سے کسی قسم کی توانائی پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن اب ایک اور حیران کن عنصر سامنے آتا ہے جسے بسالٹ کہتے ہیں، جو اہرام کی بنیاد میں استعمال ہوا۔ یہ سوال اہم ہے کہ آخر اہرام کی بنیاد میں بسالٹ ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ کوئی عام پتھر بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں ہمیں پھر وہی چیز نظر آتی ہے کہ یہ محض ایک عام انتخاب نہیں تھا، بلکہ شاید ایک حساب شدہ انجینئرنگ کا کمال تھا۔ باسالٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بہترین کنڈکٹر اور انسولیٹر دونوں ہو سکتا ہے، یعنی یہ گرمی اور توانائی کو ایک خاص طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو قدرتی طور پر آتش فشانی سرگرمیوں سے بنتا ہے۔ اس میں آئرن اور میگنیشیم کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ برقی مقناطیسی توانائی کو محفوظ اور منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اب اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اہرام کی بنیاد میں باسالٹ لگایا گیا تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ شاید اہرام کی اندرونی توانائی کو مستحکم رکھنے کے لیے تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پتھر کسی خاص فریکوینسی پر توانائی کو منتشر ہونے سے بچا رہا تھا؟ یہاں ایک اور حیرت انگیز پہلو سامنے آتا ہے۔ باسالٹ اپنی قدرتی ساخت کی وجہ سے وائبریشن اور صوتی لہروں کو جذب اور منتشر کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اگر اہرام کے اندر کسی قسم کی توانائی پیدا کی جا رہی تھی
تو اس توانائی کو کسی خاص طریقے سے برقرار رکھنا اور کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ باسالٹ اسی مقصد کے لیے لگایا گیا تھا؟ ایک اور نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ چونکہ باسالٹ گرمی اور برقی مقناطیسی لہروں کو سنبھال سکتا ہے، تو یہ شاید کسی خاص توانائی پروڈیوس کرنے والے عمل کا حصہ تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اہرام کے اندر کوئی ایسی سرگرمی ہوتی تھی جس میں برقی توانائی، صوتی وائبریشن اور دیگر مقناطیسی قوتوں کا استعمال کیا جا رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اہرام کے بنیاد میں ایسا پتھر لگایا جائے جو ان تمام عناصر کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکے۔ یہ سب باتیں محض اتفاق نہیں لگتی۔ پہلے چونے کا پتھر جو توانائی کے اخراج کو کنٹرول کر سکتا ہے، پھر گرینائٹ جو دباؤ پر توانائی پیدا کر سکتا ہے، اور اب باسالٹ جو برقی مقناطیسی خصوصیات رکھتا ہے اور اہرام کے انرجی لیول کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ کیا پیرامڈ آف گیزا واقعی محض ایک مقبرہ تھا، یا پھر یہ کسی ایسی قدیم ٹیکنالوجی کا مظہر ہے جسے ہم آج بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے؟ یہ سوال آج بھی باقی ہے، مگر جو شواہد نظر آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے پیچیدہ اور سائنسی طور پر حیران کن تعمیرات میں سے ایک ہے، جس کا اصل راز شاید ابھی تک کھولا نہیں جا سکا۔ اگر ہم گیزا کے اہرام میں استعمال ہونے والے پتھروں اور دھاتوں کو غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سوچے سمجھے طریقے سے کسی بڑے مقصد کے تحت استعمال کیے گئے تھے۔ پہلے ہم نے چونے کے پتھر پر بات کی جو توانائی کے اخراج کو کنٹرول کر سکتا تھا، پھر گرینائٹ جو دباؤ پر برقی توانائی پیدا کر سکتا تھا، پھر باسالٹ جو برقی مقناطیسی قوتوں کو متوازن کر سکتا تھا۔ لیکن اب ایک اور حیران کن پہلو سامنے آتا ہے: ڈولومائٹ اور سونا، گولڈ۔ اگر پیرامڈ کی اصل ساخت کو سمجھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ محض ایک بادشاہ کا مقبرہ نہیں، بلکہ کسی مخصوص انرجی پیدا کرنے والے عمل کا مرکز تھا۔ ڈولومائٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ وائبریشن اور توانائی کے جھٹکوں کو جذب اور منتقل کر سکتا ہے۔ یہ ایک پیزو الیکٹرک اثر بھی پیدا کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی خاص دباؤ یا فریکوینسی پر رکھا جائے تو یہ توانائی خارج کر سکتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ ڈولومائٹ اور گرینائٹ ایک ساتھ مل کر کسی مخصوص فریکوینسی پر توانائی پیدا کر رہے تھے؟ یہیں پر سونے کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ سونا اپنی بہترین برقی ترسیل کی خصوصیت کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق گیزا کے پیرامڈ کے بالکل اوپر سونے کا کیپ سٹون موجود تھا، جو شاید اس توانائی کی ایک خاص سمت میں لے جانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اب ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے: یہ توانائی کہاں جا رہی تھی؟ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اہرام در حقیقت ایک پورٹل کھولنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر ہم توانائی کے بہاؤ کو سمجھیں تو ایسا لگتا ہے کہ گرینائٹ اور ڈولومائٹ مل کر کسی خاص فریکوینسی پر کمپن پیدا کر رہے تھے، اور یہ توانائی سونے کے ذریعے کسی خاص سمت میں منتقل کی جا رہی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سونے کی برقی مقناطیسی ترسیل توانائی کو گیٹ وے کے طور پر استعمال کرنے میں مدد دے رہی تھی؟ یہ بات قابل غور ہے کہ کئی قدیم تہذیبیں سٹار گیٹس یا آسمانی دروازوں کی بات کرتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ گیزا کا اہرام بھی کسی ایسی ہی ٹیکنالوجی کا حصہ تھا؟ کیا یہ توانائی کسی خاص نقطے پر مرکوز ہو کر کسی اور جہان یا کسی اور جگہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ یہ محض ایک مفروضہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اہرام میں استعمال ہونے والے مواد اور ان کی خصوصیات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک بہت بڑے اور پیچیدہ منصوبے کا حصہ تھے۔ توانائی کا یہ بہاؤ محض ایک مقبرے کی تعمیر کے لیے نہیں تھا، بلکہ شاید کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ کیا یہ واقعی ایک پورٹل کھولنے کی کوشش تھی،
کیا اہرام کسی قدیم خلائی یا انٹر ڈائمینشنل ٹیکنالوجی کا حصہ تھا؟ شاید اس کا حتمی جواب آج بھی ہمارے پاس نہیں، لیکن جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان سب امکانات پر دوبارہ غور کریں۔ اب تک ہم نے جان لیا کہ گیزا کے اہرام میں استعمال ہونے والے مٹیریلز کی کیا خصوصیات تھیں اور وہ کس طرح توانائی سے جڑے ہو سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ چونے کا پتھر توانائی کے اخراج کو کنٹرول کرتا تھا، گرینائٹ دباؤ کے تحت برقی توانائی پیدا کر سکتا تھا، باسالٹ برقی مقناطیسی استحکام فراہم کرتا تھا، ڈولومائٹ توانائی کو جذب اور منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، سونا ایک بہترین برقی کنڈکٹر تھا جو توانائی کے بہاؤ کی سمت دے سکتا تھا۔ یہ سب کوئی عام چیزیں نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند انجینئرنگ کا حصہ معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا؟ کیا واقعی قدیم مصری اتنے ترقی یافتہ تھے کہ وہ اتنے بھاری پتھر دور دراز علاقوں سے لا کر ایسا عظیم الشان ڈھانچہ کھڑا کر سکتے تھے جو نہ صرف اپنی جسامت میں حیران کن ہے بلکہ اپنی تعمیراتی پیچیدگی میں بھی آج کے ماہرین کو چکرا کر رکھ دیتا ہے؟ اگر گیزا کے اہرام کی اندرونی ساخت کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ ایک عام مقبرہ نہیں بلکہ ایک پیچیدہ میکانزم معلوم ہوتا ہے جو کسی خاص مقصد کے تحت بنایا گیا تھا۔ اس کے نیچے پانی کا بہاؤ، اندرونی چیمبرز میں مخصوص مواد کا استعمال اور سونے کا اوپر موجود ہونا سب ایک ایسے انرجیٹک عمل کا ظاہر کرتے ہیں جو جدید سائنسی نظریات سے بھی آگے کی چیز محسوس ہوتا ہے۔ نیچے سے بہنے والا پانی جو زیر زمین نیل دریا سے مخصوص سرنگوں کے ذریعے پیرامڈ کے اندر آتا تھا، ایک خاص قسم کے ارتعاش پیدا کرتا تھا۔ جب پانی تیزی سے ان سرنگوں اور گزرگاہوں میں حرکت کرتا تھا تو اس سے ایک مضبوط صوتی دباؤ پیدا ہوتا تھا جو پیرامڈ کے مخصوص چیمبرز میں پھیلنے لگتا تھا۔ بادشاہ کے چیمبرز جو کہ مکمل طور پر گرینائٹ سے بنا ہوا تھا اس دباؤ کو نہ صرف جذب کرتا تھا بلکہ اس پر اثر انداز ہونے والی صوتی لہریں گرینائٹ میں پیزو الیکٹرک توانائی پیدا کرتی تھیں۔ یہ توانائی جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی پیرامڈ کے اندرونی راستوں سے ہوتی ہوئی اوپری حصے کی طرف منتقل ہونے لگتی تھی۔ اوپر کی جانب ایک سونے کا کیپ سٹون تھا جو اس توانائی کو کنٹرول اور مرکوز کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سونا ایک بہترین برقی موصل ہے جو توانائی کو کسی خاص سمت میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب اہرام کے اندر موجود توانائی اپنی انتہا پر پہنچتی تو یہ براہ راست خلا میں ایک سگنل بھیجتی تھی۔ یہ سگنل عام نہیں تھا بلکہ ایک مخصوص برقی اور مقناطیسی فریکوینسی کا تھا جو اورین بیلٹ کے مخصوص ستاروں کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ یہ پورا عمل ایک خاص طریقے سے کام کرتا تھا۔ پانی کی حرکت سے آواز کے دباؤ میں اضافہ ہوتا اور جس سے گرینائٹ میں توانائی پیدا ہوتی، پھر یہ توانائی سونے کے ذریعے مرکوز ہو کر ایک مخصوص فریکوینسی پر خارج کی جاتی۔ اس توانائی کا اخراج اس شدت تک پہنچتا تھا کہ ایک پورٹل کھلنے کی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ یہ پورٹل کوئی عام چیز نہیں تھا بلکہ ایک ایسا راستہ تھا جو براہ راست اورین بیلٹ کے ساتھ جڑتا تھا۔ اورین بیلٹ کے ساتھ گیزا کے اہرام کی ہم آہنگی پہلے ہی ثابت کی جا چکی ہے، اور اگر اس نظام کو دیکھا جائے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہرام کسی نہ کسی نقطے پر ان ستاروں سے جڑنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ جب مخصوص توانائی ایک خاص حد سے تجاوز کر جاتی تو ایک سرنگ کھلتی جو کسی اور جہاں یا کسی اور جگہ پر جانے کا راستہ فراہم کر سکتی تھی۔ یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ اہرام کی ساخت، اس میں استعمال شدہ مٹیریلز اور اس کے نیچے بہنے والے پانی کے عمل کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے۔ یہ پورا سسٹم ایک قدیم ٹیکنالوجی کا حصہ تھا۔ اب تک ہم نے بہت سے حیرت انگیز نظریات اور تاریخی حوالوں کو دریافت کیا ہے، لیکن اب ہم ایسے موضوع کی طرف بڑھنے والے ہیں جو شاید
سب سے زیادہ پراسرار اور دلچسپ ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس نے قدیم مصر کے علم کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ وہ ہستی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایمرلڈ ٹیبلٹس تحریر کی، ایک ایسا علم جو صدیوں سے پوشیدہ رہا اور صرف چند منتخب افراد تک ہی پہنچا۔ یہ شخصیت کوئی عام انسان نہیں تھی اور نہ ہی وہ زمین کی عام تاریخ کا حصہ تھا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ ایک دیوتا تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ایک استاد تھا، اور کچھ اسے ایک ماورائی مخلوق تصور کرتے ہیں جو کسی اور سیارے سے زمین پر آیا ہے۔ مصری اسے اپنے علم کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بارے میں کئی راز آج بھی موجود ہیں۔ اگلی بار ہم اس پراسرار ہستی پر تفصیل سے بات کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اصل مقام کیا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک اور سیارے سے آیا تھا؟ اور ایمرلڈ ٹیبلٹس میں ایسا کیا تھا جو آج بھی دنیا بھر کے محققین کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے؟ تو تیار رہیے، کیونکہ ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں۔